اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یضلل اللہ فلا ہادی لہ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ وَمَن یضلل اصل میں کیا تھا؟ ضل یضل، ضل اس نے گمراہ کیا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، باب تفعیل۔ اب یہ من جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے آخری حرکت کو اس کی مجزوم کر دیا، تو پتہ چلا کہ یہ من موصولہ نہیں ہے بلکہ من شرطیہ ہے۔ من کیا ہے؟ شرطیہ۔ من شرطیہ کا مطلب کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب یہ یضل تھا تو اس نے آخری جو پیش تھی اس کو کیا کر دیا؟ جزم کر دیا، جزم۔ تو یہ کیا ہوا پھر؟ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ضاد لام لام، یہ تھا یضلو۔ اب من شرطیہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس کو کیا دے دی؟ جزم۔ اب یہ پڑھا نہیں جا رہا تو اس کو جزم دے کے اس کو زیر دے دی، یہ قاعدہ ہے کہ یضلل۔ تو جس کسی کو، جس کو، یا کا مطلب کیا؟ وہ، شرط آ گئی، کرتا ہے کہ بجائے کیا ہو گیا؟ گمراہ کر دے، جس کو وہ گمراہ کر دے۔ اب وہ کیا ہے؟ فاعل۔ اب اس پہلا صیغہ ہے، لہذا اس کا اسم ظاہر آگے موجود ہے۔ کیا موجود ہے جی؟ اللہ او، پیش کا مطلب کیا ہے؟ فاعل۔ یہ وہ کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اب اللہ کا پہلا لام کیا ہے؟ مجزوم، خاموش ہے، اور یضلل کا آخری لام کیا ہے؟ خاموش ہے۔ تو ملانے کا کیا طریقہ ہو گیا؟ زیر دے دی، یضلل للہ، جس کو وہ اللہ، یعنی جس کو اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ گمراہ کر دے۔ اللہ کسے گمراہ کرتا ہے جی؟ اللہ اگر کسی کو گمراہ کر دے تو وہ کل اللہ کے سامنے جا کے کیا عذر رکھے گا؟ اللہ، آپ نے گمراہ کر دیا تھا تو میں نے جنت میں کیا جانا تھا، لہذا مجھے خود گمراہ کیا، خود دوزخ میں ڈال دیا، کہاں کا انصاف؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی؟ آج جو آپ کو یہ شرابی، کبابی اور یہ چور چکے نظر آ رہے ہیں، ان کو کس نے گمراہ کیا ہوا ہے؟ پڑھا کے سنا کے بھی سیدھے رستے پہ نہیں آ رہے، تو ان کو گمراہی کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے گمراہ کیا ہے تو وہ قصوروار ہیں۔ اور بھائی
بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو زبردستی گمراہ کر دیا ہے تو اس میں اس بیچارے غریب کا کوئی قصور ہے؟ بھائی اللہ ہی گمراہ کر دے کسی کو تو وہ کہے گا نا یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، بنایا کہاں کے لیے تھا؟ زمین کے لیے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا، رکھا کہاں پہ؟ پھل کھا گیا کون؟ حضرت آدم نے پھل کھا لیا۔ پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کپڑے بھی اتر گئے، چلو جنت سے نکل جاؤ۔ تو کس کے متھے لگانا چاہیے تھا؟ اللہ کے۔ اچھا، یہ جب گمراہی کا فاعل اللہ کی طرف یا کسی کام کا، کسی فعل کی نسبت اللہ کی طرف چلی جاتی ہے تو یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جی پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے نا جی، یہ کچھ قوانین پر کھڑی کی ہے، قانون ہے کچھ اس کائنات کے۔ کوئی بندہ کنویں میں چھلانگ لگا دے تو وہ بڑا ہی نیک، پاک باز، متقی، پرہیزگار ہو تو اس نے کیا کرنا ہے؟ مرنا ہی ہے۔ بڑا نیک پرہیزگار آدمی اگر اچھے طریقے سے حل نہیں چلائے گا تو اس کی فصل نہیں ہوگی۔ ان قوانین کو جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہوئے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے رستے واضح کر دیے۔ کس صورت میں آیا جی یہ بات؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے رستے دونوں واضح کر دیے۔ اب وہ چاہے تو اما شاکرم و اما کفورا، وہ چاہے تو شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے تو انکار کر دے۔ اچھا، یہ توفیق ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی ہے بندے کو۔ کب ملتی ہے توفیق؟ جب آدمی اس رستے پہ چلتا ہے تو۔ سورہ لیل کے اندر آیا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو یہ کام کرے گا ہم آہستہ آہستہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کرتے چلے جائیں گے جنت کی طرف، نیکی کی طرف۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو یہ کام کرے گا ہم اس کے لیے آسانیاں کرتے چلے جائیں گے۔ کس کی طرف؟ دوزخ کی طرف، الٹے رستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی ایک بندہ پہلا قدم اٹھا رہا ہے کس کی طرف جی؟ برائی کی طرف۔ برائی اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے کہ آسان؟ مشکل تھی نا جی، اب آسان ہے، اور دوسرا قدم اٹھائے گا، پھر تیسرا اٹھائے گا، آخر وقت کیا آئے گا؟ کوئی بڑے سے بڑا کام کرنے میں بھی اس کے دل میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ ہیروئنیں وغیرہ فلموں والی نظر آتی ہیں ننگی ناچتی ہوئی، تو یہ پہلے دن ہی ہو کے ننگی ناچنے لگتی ہیں، آہستہ آہستہ کپڑے اترتے ہیں، حیا ختم ہوتی ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ 1000 بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایک کیمرے والا کھڑا ہوتا ہے، فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، سب کے سامنے ننگی ناچ رہی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ برائیاں اس کے لیے آسان ہو گئیں۔ اب اس نے اللہ کے جو قوانین بنائے ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے لیے وہ برائی، وہ گمراہی آسان کر لی، تو اب اللہ تعالیٰ کے قوانین کو استعمال کر کے وہ وہاں تک پہنچی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں تک گمراہی کے لیے آسانیاں مہیا کر دی ہیں۔ اللہ نے گمراہ نہیں کیا، ان قوانین نے اس کو گمراہ کر دیا۔ ایسے ہی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کان پکڑ کے مسجد میں لانے والے نہیں، وہ اللہ کے قوانین ہیں، ان پہ جو چلے گا وہ خود ہی مسجد میں آ جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان اللہ کے بنائے ہوئے ان قانونوں پہ جب عمل کرتا ہے تو وہ کدھر جاتا ہے؟ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔
یعنی اب اس کے لیے اس کائنات کے اندر کوئی اضافی خوبی نہیں آ رہی کہ اب اس کو اٹھا کے آسمانوں پہ بندہ لے کے جائے. تو جس کو وہ میں یضلل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، کیا ہوگا جی؟ فلا ہادی له، بس لا، یہ کون سا نہیں ہے جی؟ یہ لا کون سا ہے؟ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. ہادیہ اصل میں کیا تھا؟ ہادیون. ہادیون کا کیا مطلب ہے؟ فاعلن کے وزن پر ہدایت دینے، لیکن یہاں پہ کیا آ گیا؟ ہادیہ. یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ تو ہادیون کو ہادیہ کیسے بنا دیا؟ اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اٹلی کا ویزا سمجھ لو. پہلی چیز، قرآن کلمے سے آپ کو مثال دیتے ہیں. لا الہ ہا، اصل میں کیا تھا؟ الہن. الہن کا کیا مطلب ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے جی. دوسری قرآن سے مثال دیتے ہیں. لا ریبا، اصل میں کیا تھا؟ ریبن. ریبن کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا بھی شک. تیسری مثال بھی قرآن سے دیتے ہیں. لا اکراہ، کیا تھا؟ اکراہن، اکراہن. چوتھی مثال حدیث سے دیتے ہیں. لا نبیہ، اصل میں کیا ہے؟ نبیٌ. تو یہ الہن کو الہا، ریبن کو ریبا، اکراہن کو اکراہا، نبیٌ کو نبیہ کر دیا اس لا نے. تو یہ لا کون سا ہو گیا جی؟ اب یہ یاد رکھیے گا، لائے نفی جنس، پوری جنس کا انکار کر دینا. ٹھیک ہے جی. مثلا کوئی بندہ کہے جی کہ فرشتہ، تو کہے کہ فرشتہ، یہاں فرشتہ موجود نہیں ہے، یا فرشتہ موجود نہیں ہے. لا ملائکۃ، فرشتہ نہیں ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک فرشتہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ فرشتے ہیں ہی نہیں. پورے فرشتوں کی جنس کی نفی کر دی، کوئی فرشتہ مشتہ ہے ہی نہیں. نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب نبی کی جو صفات ہے نا جی، صفات، ذات اور صفات دونوں کی نفی ہوگی. اب کوئی بندہ کہے جی میں نبی تو نہیں ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے مامور ہوں، میں، مجھے اللہ نے یہاں بھیجا ہے. تو اللہ کس کو بھیجتا ہے؟ نبی کو بھیجتا ہے. بس. کوئی بندہ کہے جی میں نبی تو نہیں ہوں، لیکن فرشتہ مجھے اللہ کا پیغام دے کے جاتا ہے، تو ہے یہ کس کی صفت ہے؟ نبی کی. کہے میں نبی تو نہیں ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے. میں نبی تو نہیں ہوں، لیکن میری بات شریعت ہے. کس کی بات شریعت ہے؟ نبی کی بات. صفات، صفات کی بھی نفی ہو گئی. یہ جو غلام احمد قادیانی تھا، یہ ذلی نبی بنا، بروزی نبی بنا، وہ نبی بنا، فلاں نبی بن گیا جی، یہ نبی کا سایہ ہے. یہ وہ نبی ہے جو در حقیقت کسی اور نبی نے اس کے اندر سے ایک وہ لیا ہے جنم، اندر سے نبی نکلا ہے باہر، تو فلاں نبی ہے یہ. تو تمام قسم کے جس کے ساتھ نبی کی کیفیت جڑ سکتی ہے، تمام کی نفی ہو گئی. لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت کی کوئی ایک صفت بھی کسی کے اندر نہیں آ سکتی.
کوئی ذلی بروزی یہ وہ نبی نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے اگر اس حدیث پہ ایمان آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ اگر ایمان آ گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کسی جھوٹے نبی سے اس کی نبوت کی دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ پھر اسے شک ہو گیا نا جی، اللہ کے رسول نے جو فرمایا میرے بعد نبی نہیں، وہ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں، ہاں جی اسے بتائیں کیسے نبی ہو؟ جو دلیل مانگے وہ بھی کافر، اسے اللہ کے رسول کی ختم نبوت کا شک ہو گیا، شک ہوا ختم نبوت میں تو بندہ فارغ۔ آج کل کہتے ہیں ذرا براڈ مائنڈ، کھلا دل رکھنا چاہیے، سب سے مل جل کے چلنا چاہیے، اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، فلاں پوچھ لینے میں کیا حرج ہے؟ حرج مرج نہیں ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الہ معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کی جتنی شکلیں بھی ہیں، وہ نماز ہے، وہ قربانی ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، وہ طواف ہے، وہ دعا ہے، کوئی بھی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں عبادت کی، لا الہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی نماز، اللہ کے علاوہ کسی کا روزہ نہیں، اللہ کے علاوہ جو اللہ سے جو تعلق آدمی کا ہے نا، 99 نام لے لیں آپ اللہ تعالیٰ کے، گن لیں، اللہ کے علاوہ کسی کو رزاق نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو صدقہ خیرات تو اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے نا جی، وہ تو ہوتا ہے کہ آدمی بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے صدقہ خیرات۔ تو ہاں نظر جو ہے نا جی، نظر جس کو کہتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں دی جا سکتی، کسی اور کی نظر نہیں دی جا سکتی۔ اچھا قرآن کھولیں آپ، لا ریبہ، ریبن کا مطلب چھوٹے سے چھوٹا شک بھی، قرآن نے کہہ دیا شک نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اس کتاب میں کھولتے ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اس قرآن کو پڑھنے لگے ہو تو پہلے ہی سوچ لو کہ اس قرآن میں شک شبہ بالکل سچی اور پکی کتاب ہے۔ اقرا کس کو کہتے ہیں جی؟ اقرا کہتے ہیں کسی پر زبردستی کر دینا، کوئرژن، یعنی میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ بیان دے دو ورنہ آئیے گولی۔ ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم اس اقرا کے قانون کے تحت پھانسی چڑھ گیا تھا، کون پتہ ہے کون سا وزیر اعظم تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو، کہ اس نے جی بندہ قتل کروا دیا کسی کے ہاتھوں۔ اب وزیر اعظم میں بڑی طاقت ہے، اس نے ایک بندے کو کہا، ویسے یہ مبینہ طور پہ کہ اس کو کہا ہاں جی وہ گولی مار دے، اس کو نہیں ماری تو تمہیں مار دیں گے۔ اب وہ بندہ اکراہ کے اندر آ گیا، کوئرژن میں آ گیا۔ مثلا کوئی کسی کو کہے کہ تمہارا بیٹا میں نے اغوا کر لیا ہے، اب یہ کام کر دو ورنہ تمہارے بیٹے کو گولی مار دیں گے۔ تو ایک دو اس کی قسمیں ہیں، مکر تام اور ناقص۔ تام یہ ہے کہ کوئی بندہ واقعتاً اس ڈینجر میں آ گیا کہ اب اس کو مار دیا جائے گا یا بچہ مار دے گا، تو اب مجبوری اس نے کر دیا، اب پھانسی اس کو ہوگی جو اس کو مجبور کر رہا تھا، اس کو چھوٹی سزا ہوگی، اسے بڑی سزا ہوگی۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب اس قانون کے تحت گئے تھے، لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کی زبردستی، کسی قسم کا جبر اس دین میں کسی کو داخل کرنے کے لیے استعمال۔ آپ چھری نکال کے بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے اوے کلمہ پڑھ نہیں جائے چھری، نہیں۔ آج تک ایک مثال بھی کوئی انگریز، کوئی مستشرق، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی یہودی نہیں دے سکا کہ مسلمانوں نے کسی کو تلوار کے زور پر کلمہ پڑھایا، ایسی کوئی مثال نہیں۔ تو لا نفی جنس کی کچھ آگے جی چل، تو اصل میں کیا تھا؟ ہادیٌ، ہدایت دینے والا۔ تو لا ہادیہ، لا نفی جنس ہوگی ہدایت دینے والا کوئی بھی۔ اب یہاں پہ کوئی بھی میں کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ لا نفی جنس سے۔ کوئی بھی ہدایت دینے والا اس کے کام نہیں آ سکتا بھائی جسے اللہ گمراہ کر دے۔ تو یہ عام سی بات لگتی ہے، عام سی بات۔ اب وہ جو میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے قوانین ہیں، اس میں ایک اللہ کا قانون میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، وہ ہے ادب۔ آپ اتنی سی بے ادبی کریں، سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے آپ کو پھینک دیا۔ جادوگروں نے اتنا سا ادب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے کہا اچھا میرے نبی کا ادب کرتے ہو، آؤ دین کے اندر۔
ابو جال بیسیکلی اس کو کہتے تھے ابو الحکم، انتہائی سیاںا آدمی تھا، حکمت کا باپ، لیکن اس کے اندر کیا نہیں تھا؟ حضور کا ادب۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا تو لڑ پڑا حضور کے ساتھ، اور جی میں کشتی کرنی۔ اس کا جسم بڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا بڑا پہلوانوں کی طرح تو حضور کا جسم نہیں تھا، تو روایات میں آتا ہے کہ حضور نے اس کو ہوا میں پٹک کے مارا زمین پر، تو بس لگتے ہی زمین پہ نا ہوا نکل گئی، اسے سمجھ آ گئی کہ جن ہاتھوں نے مجھے پکڑا ہے یہ عام ہاتھ نہیں، اس کے باوجود گستاخ تھا۔ تو کوئی بھی ہدایت دینے والا، اب کوئی بندہ قرآن کی گستاخی کر دے، اللہ اس پہ ہدایت کے دروازے بند کر دے گا۔ شاعر اللہ کی گستاخی کر دے، ہدایت کے دروازے بند۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں سے محبت ہے ان کی گستاخی کر دے، ہدایت کے دروازے بند۔ تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں جیسے اللہ جس کے دروازے بند کر دے۔ لا ہادیہ لہو، لام تعلیل کے لیے، ہو اس کے لیے، جس بندے کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا، کوئی بھی ہدایت دینے والا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور یذرُہم، اب یذرُ کیا ہے؟ فعل، وزیرہ یذرُ، وزیرہ اس نے چھوڑا، یذرُ وہ چھوڑتا ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، ہم ان کو، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فی طغیانہم، طغیانی، فعلان ان کے وزن پر، فعلان، طغیان، طغیان کس کو کہتے ہیں؟ طغیانی کا کیا مطلب ہے؟ سرکشی، حد سے سرکشی کا مطلب جو اس کی حد ہے، حد ادب ہے، اس سے نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین میں نے آپ کو پہلے بھی کہا بنا رکھے ہیں، حدیں قائم کر رکھی ہیں کہ اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا صرف اپنی بات پہ ہی غصہ آتا ہے جی۔ ایک صحابی جنہیں موت نہیں آ رہی تھی، ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، موت آ ہی نہیں رہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا تھا کہ اس کو معاف کرو تاکہ یہ مر سکے؟ اس کی ماں کو کہا تھا۔ اللہ کو ماں باپ کا بھی غصہ آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے اچھا چلو پھر، اور اس کی خوشی بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا وہ 3 بندے جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، آگے پتھر آ گیا، انہوں نے کہا کوئی ایسی نیکی گنواؤ جس نیکی سے پتھر جو صرف اللہ کے لیے کی ہو۔ اس میں سے ایک بندے نے یہ نیکی گنوائی، سارا دن بکریاں چراتا ہوں، چرا کے واپس آتا ہوں، سب سے پہلے کس کو پلاتا ہوں؟ ماں باپ کو، پھر بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں۔ تو اے اللہ یاد ہے فلاں رات کو میں واپس آیا تو دودھ لے کے بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا مجھے دے گا، لیکن میں ماں باپ کو دینے آیا اور ماں باپ دیر ہو گئی تھی تو کیا ہوا؟ سو گئے تھے، تو میں ان کے پاس پیالہ لے کے کھڑا رہا کہ شاید ان کی رات کو آنکھ کھلے اور کہے کہ بچے نے دودھ نہیں دیا۔ صرف تیری رضامندی کے لیے ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا، صبح آنکھ کھلی ان کی اور ان کو دودھ دیا اور انہوں نے پی کے خوشی سے مجھے دعائیں دیں، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ نیکی میں نے صرف تیرے لیے کی تھی۔ جو ہی اس نے یہ بات کی تو ایک پتھر ایک حد تک وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے راضی ہو جائے، اللہ کسی کے لیے راضی ہوتا ہے، کسی کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ طغیانی کیا؟ اللہ نے حد قائم کی ہے ماں باپ کے لیے۔ کیا حد قائم کی ہے؟ لا تقل لہما اف، ان کے لیے دل میں بھی ہلکی سی اکتاہٹ پیدا، اف زبان سے نہ کہو ان کی کسی بات پہ، یہ حد ہے۔
جب بندہ حد کراس کر جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ طغیان ہے۔ اللہ نے حدیں قائم کر رکھی ہیں۔ کوئی بندہ کسی دوسری کی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی دنیا کی عورت کے پاس جا سکتا ہے؟ ایک حد ہے، اس حد کا نام کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح کرے گا تو وہ بیوی اس کے لیے، عورت اس کے لیے، اور اگر بغیر نکاح کے گیا تو اس نے کیا کیا؟ حد کراس کر لی۔ شراب پینے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ شرک کی اجازت ہے؟ نہیں۔ اللہ نے حدیں قائم کی ہوئی ہیں، اس حد سے آگے نکلو گے اور سر اٹھا کے نکلو گے تو یہ کیا ہے؟ طغیانی ہے، سرکشی ہے۔ یہ حد کراس کرنا ہے، سرکشی، سر نکال لیا، حد سے آگے نکل گیا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی، یہ اسم ہے طغیان، اور یہ اب یہ مضاف مضاف الیہ بن گیا، اس کے ساتھ ضمیر آئی مرکب اضافی، ان کی سرکشی۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ ان کو ان کی اس سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے جس کے اندر وہ جا رہے ہیں، ان کو پھر واپس لے کے نہیں آتا، چھٹکا نہیں مارتا۔ بندے کو ٹھوکریں لگتی ہیں نا تو بندے کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، معاف کر دیں، چلو ہو گیا، اس سارے کیے کرائے کو بندہ بچا لیتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ایسی گناہ کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک گٹھ کا، ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ جہنم میں گرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی آ جاتی ہے، وہیں سے توبہ طائب ہوتا ہے اور سیدھا ہی توبہ کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو جب اللہ چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کو اب واپسی کے ریورس گیئر ختم ہو گیا ہے۔ یعمہون، یہ کا مطلب واو نون، پیچھے کیا بچ گیا؟ این میم ہے، امہا یامہو، ایک ہے امیون، ہاں جی کہاں پہ پڑھا ہے؟ سمن بکمن امیون۔ امیون کا مطلب ہے آنکھ کا اندھا، آنکھ کا اندھا، جس کو آنکھ سے نظر کچھ نہیں آتا۔ اور این میم ہے، امہا یامہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا اندھا، یعنی ایسا بندہ جسے خود کو نہیں پتا میں کیا قدر گھوم پھر رہا ہوں، ایسا ہی لفنڈر جس کو ہم کہتے ہیں، لفنڈر کا لفظ پھر بھی جس کی کوئی عقل نہیں ہے، عقل کا اندھا۔ عقل کا اندھا کون ہوتا ہے جی؟ آپ کو تو وہ اندھا نظر نہیں آئے گا نا، آنکھیں جو سلامت ہے، آپ کہیں کہ بندہ سیاڑا ہے، اصل میں وہ عقل کا اندھا ہوگا۔ عقل کا اندھا کیا؟ اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں جدھر جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ آنکھوں کا اندھے کو اگر ایسے آپ چلا دیں اور سامنے کنواں ہو اور آپ کہیں بھائی چلتے جاؤ آنکھوں کے اندھے کو، تو وہ کدھر گرے گا؟ کنویں میں گر جائے گا۔ عقل کے اندھے کو اللہ کی پکڑ نظر نہیں آتی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ تو وہ عقل کے اندھے ہیں کہ جو سرکشی کے اندر بھاگے جا رہے ہیں، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ اس کو اب دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، لیکن اگر دنیا میں پکڑ نہیں بھی آئی، فرض کیا کئیوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں اور اللہ کی پکڑ دنیا میں ان کو نہیں آتی، ایسے ہی مر جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مر گئے تو اس کی جان چھوٹ گئی، بلکہ اصل پکڑ مرنے کے بعد شروع ہوگی، اللہ تعالیٰ وہیں پہ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں طغیانی اور سرکشی سے محفوظ رکھے۔ پڑھ لیں جی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔
اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.